بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کے گناہوں کے نقصانات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس ان کے بیٹے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ بہت کم عمر تھے۔ جب حضور پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی، لیکن کم سنی کی باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو قرآن کریم کا علم عطا فرما اور دین میں ان کو سمجھ عطا فرما۔ اگرچہ حضور پاک علیہ السلام کے وصال کے وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی، اب 10 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن ایک طرف تو انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کی باتیں اپنے دل و دماغ پر نقش کی ہوئی تھی۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام ابھی تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں جا کر حضور پاک علیہ السلام کی ارشادات اور آپ کی احادیث حاصل کروں۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام کے پاس جاتے اور ان کے پاس جانے کے لیے سفر کرتے اور مشقتیں اٹھاتے، اور اس طرح انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا اور اس مقام پر پہنچے کہ آج انہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے، عبداللہ بن عباس کو، یعنی تمام مفسرین کے امام، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو دعا بھی دے دی تھی کہ اے اللہ ان کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما۔ آج تفسیر قرآن کے باب میں ان سے زیادہ قابل اعتماد بات کسی کی نہیں ہے۔ یہ انہی کا قول ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ وہ یہ کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص عمل تو کم کرتا ہے، یعنی نفل عبادات اور نفل نماز بہت زیادہ نہیں پڑھتا، زیادہ سے زیادہ فرائض و واجبات پر اکتفا کرتا ہے، نفل عبادات ذکر و اذکار تسبیحات زیادہ نہیں کرتا، لیکن اس کے گناہ بھی کم ہے، ایسا شخص آپ کو پسند ہوگا یا آپ کو وہ شخص زیادہ پسند ہوگا جس کی نفلی عبادتیں بھی زیادہ ہیں لیکن ساتھ گناہ بھی زیادہ ہیں؟ مثلا تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق، چاشت، توابین، تلاوت اور ذکر اذکار خوب کرتا ہے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی بہت کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ پہلے شخص کا عمل کم مگر گناہ بھی کم، دوسرے شخص کے اعمال زیادہ مگر گناہ بھی زیادہ؟ جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ گناہوں سے حفاظت کے برابر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا، یعنی آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جائے، یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک شخص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے تو نفلی عبادات اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے فرمایا کہ اصل چیز گناہوں سے پرہیز ہے۔ اس حدیث سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ جتنی نفلی عبادات ہیں یہ اپنی جگہ پر بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں، لیکن ان نفلی عبادات کے بھروسے پر اگر انسان یہ سوچے کہ میں تو نفلی عبادتیں بہت کرتا ہوں اور پھر اس کے نتیجے میں گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو یہ بڑے دھوکے کی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر کرے، گناہوں سے پرہیز کرنے کے بعد بالفرض اگر اس کو زیادہ نفلی عبادات کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اس صورت میں اس کا کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن اگر نفلی عبادت تو خوب کرتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی بہت کرتا ہے تو اس کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ فرمایا کہ گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ دھیان بہت کم ہو گیا ہے۔ جب کسی کے دل میں دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توفیق ہوتی ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے کچھ وظائف بتا دیے جائیں، کچھ معمولات سکھا دیے جائیں اور ذکر و اذکار تلقین کر دیے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ نفلی عبادت کیسے کروں اور کس وقت کروں۔ بس چند ظاہری معمولات کی طرف توجہ ہو جاتی ہے
اور پھر ان معمولات کو پورا کرنے میں دن رات لگا رہتا ہے، لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری صبح سے شام تک زندگی میں کتنے کام گناہ کے ہو رہے ہیں اور کتنے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار لوگوں کو دیکھا کہ وہ صف اول کے پابند ہیں، مسجد میں پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کے پابند ہیں، نفلی عبادتیں تہجد اشراق نمازیں بھی بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ گھر کے اندر جو گناہوں کا بازار گرم ہے اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے، اور جب بازار جاتے ہیں تو وہاں پر حلال و حرام کی فکر نہیں ہوتی، جب گفتگو کرتے ہیں تو غیبت اور جھوٹ کی فکر نہیں ہوتی۔ اگر ان کے گھر میں ناجائز اور حرام چیزیں موجود ہیں تو ان کو باہر نکالنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ گھر میں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ناجائز پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ البتہ وظائف کی طرف دھیان ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دو، حالانکہ یہ گناہ انسان کے لیے مہلک ہیں، ان سے بچنے کی فکر پہلے کرنی چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، یعنی نفلی عبادات اور گناہوں کی مثال، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جتنی نفلی عبادتیں ہیں، چاہے وہ نفلی نماز ہو، تلاوت ہو یا ذکر و تسبیح ہو، یہ سب ٹانک ہے، یعنی مضبوط دوا ہے، اس سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص جسم کی طاقت کے لیے کوئی ٹانک استعمال کرے، اور یہ گناہ زہر ہیں۔ اب اگر ایک شخص ٹانک بھی خوب کھائے اور زہر بھی خوب کھائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹانک اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا، البتہ زہر اثر کر جائے گا اور اس شخص کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر ایک شخص وہ ہے کہ جو کوئی ٹانک اور طاقت کی دوا تو استعمال نہیں کرتا، صرف دال روٹی پر اکتفا کرتا ہے، لیکن جو چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں ان سے پرہیز کرتا ہے، تو یہ آدمی صحت مند رہے گا، باوجود کہ یہ ٹانک نہیں کھاتا۔ پہلا شخص جو ٹانک بھی کھاتا ہے اور ساتھ میں مضر صحت چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا، یہ لازماً بیمار پڑ جائے گا اور ایک دن ہلاک ہو جائے گا۔ نفلی عبادات اور گناہوں کی بالکل یہ مثال ہے، لہذا یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی سے گناہ نکل جائیں، منکرات اور معصیتیں نکل جائیں۔ جب تک یہ چیزیں نہیں نکلیں گی اس وقت تک یہ نفلی عبادات ہمارے حق میں مفید نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اور تفصیل انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔